الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم واعراضهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما او كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اصلاح مسلمین، اتحاد بین اخوہ، یہ آیت الحجرات کی 10 نمبر آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں ہے کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، پس ان کی بھائی ہونے کے ناطے ان کی اصلاح کرتے رہا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے مسلمان کو سلامتی ملتی ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے کہ جو امن دیتا ہے، یعنی اس کے رویوں اور اس کے اخلاق کے ذریعے سے دلوں میں امن ہوتا ہے، اور دل میں وہ امان محسوس کرتے ہیں. کس سلسلے میں؟ ان کی جانوں کے بارے میں، ان کے مالوں کے بارے میں اور ان کی عزتوں کے بارے میں وہ بے خوف ہوتے ہیں کہ یہ مومن ہے، امانت دار ہے، امین ہے. اور اس لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا فرمان ہم نے یہ سنا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی بندہ اگر کسی کو یہ کہتا ہے کہ اے کافر، تو ان دونوں میں سے وہ ایک پر پلٹ جاتا ہے. تو دو بندے جو دونوں مسلمان ہوں اور وہ ایک کو دوسرے کو کافر کہتا ہے، یا ایک دوسرے کو یہودی کہتا ہے، ایک دوسرے کو منافق کہتا ہے، تو وہ دونوں بندوں میں کلمہ پریشان ہو کر خدا سے رجوع کرتا ہے. اور یہ روایت ہے جو متفق علیہ کی کتاب مشارق الانوار ہے، اور اس میں 2800 حدیثیں ہیں. اور کمال یہ ہے کہ ساری وہ متفق علیہ حدیثیں ہیں، یعنی بخاری نے بھی اسی روایت کو لے لیا ہو اور مسلم نے بھی اسی کو لے لیا ہو تو اس کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. اور قرآن کے بعد اس حدیث کا سب سے بڑا نمبر ہوتا ہے، اور اسی کے اندر پھر اگر حدیث قدسی آ جائے تو وہ اس سے کچھ بڑھ جاتی ہے. اور باقی اگر بخاری الگ بیان کرے، مسلم الگ بیان کرے، ان دونوں کے درجے باقی 6 کتابوں میں اہل سنت کی وہ فائق ہوتے ہیں. لیکن متفق علیہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ تو زیادہ فائق ہے، اور وہ قرآن کی بات ہوتی ہے. اور اس کی روایت کے مطابق کہ وہ کلمہ خدا سے رجوع کرتا ہے کہ دونوں باہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں. اے خدا اب تو فیصلہ کر، میں نے اس پہ کس پہ جا کر لگ جانا ہے. تو خدا چونکہ دلوں کو جانتا ہے تو وہ زیادہ فائق ہے کہ کون صحیح ہے، مسلمان ہے اور کون نہیں ہے. تو اس حساب سے خطرہ ہے کہ وہ اس میں سے ایک پر لگ جاتا ہے. اور مومن باہم بھائی ہیں، وہ باہم اصلاح کی بات کیا کریں. اگر وہ اختلاف کی بات کریں گے تو اس نوبت جہاں تک پہنچ جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کو کفر کے کلمے بولیں گے. اور بغداد کی تباہی میں یہی چیز چل رہی تھی کہ علماء کے مناظر چل رہے تھے، اور اوپر سے چنگیز خان کا لشکر آ پڑا اور انہوں نے دریاؤں میں رنگ لال کر دیا، اور ان کی کتابوں کو دجلہ و فراتوں میں جب پھینکا تو ان کی سیاہی سے وہ کا سمندر اور دریا بھی کالے ہو گئے. اور ایسی تباہی پھری کہ بھئی یہ خلافت جو وہاں سے نکل گئی اور عثمانی ترکوں کے پاس جا پہنچی. اور اس لیے یہ مسلمان اگر آپس میں اتفاق کریں اور اپنے آپ کو بھائی سمجھیں تو جو ان میں اصلاح کرتا ہے وہ درجہ زیادہ پا لیتا ہے. اس لیے ہم یہ روایت بھی پڑھتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضرت علی نے تلوار ماری ایک بندے کو جو فوراً کلمہ پڑھ رہا تھا، لیکن ان کی تلوار ان کو لگ چکی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضرت نبی کریم نے حضرت علی کو بلا کر پوچھا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تلوار کے نیچے آ کے کلمہ پڑھ رہا تھا.
تو میں نے کہا یہ ڈر کے پڑھ رہا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو کیا تم نے دل اس کا چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ کلمہ تو دل سے نہیں پڑھ رہا؟ ہم تو اس کے زبان کے مکلف ہیں، تے خدا میں اس سے بری ہوں جو علی نے کیا، اور یہ ہے کہ زبان کے کلمے کا ہی اعتبار کیا جائے گا، اور جو یہ کلمہ بولے گا تو یہ سخت وارننگ ہے اس کے لیے جو کسی مسلمان کو کسی بنیاد پر کافر کہتا ہے یا یہودی کہتا ہے یا منافق کہتا ہے یا اس پہ لعنت کرتا ہے، تو یہ بدبختی کے اس درجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ جس میں وہ مرتے ہوئے کلمہ اس کو پڑھایا جا رہا ہو اور اس کے منہ سے کلمہ نہ نکلے، اور اس حال میں وہ مرے کہ وہی جو کسی کو کافر کہتا تھا مرتے ہوئے مسلمان نہ ہو کے مرے اور اس کا ایمان سلب کر لیا جائے یا اس کے اعمال حبط کر لیے جائیں۔ یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے اور آخرت کی اپنی تباہی ہے، اس لیے بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اور مسلمان تو باہم جو صلح صفائی کی بات کرتے ہیں، اور دو لڑنے والی فوجیں، یہ اختلاف یہ بھی ہوتا ہے کہ دو میں ہوتا ہے، دو بندوں میں ہے یا دو گروہوں میں ہو، تو دو جو لڑ رہے ہیں ان کی صلح کی کوشش کریں، اور ایک نہ مار رہا ہو تو کہا گیا ہے کہ سارے ایک ہو کر اس کو مارو، اور جب وہ سیدھا ہو جائے تو پھر انصاف پر فیصلہ کر دو، اور یہ زیادہ قرین انصاف ہے کہ جو حق کی بات ہو وہ ان پر لاگو کر دی جائے، تب جا کر صحیح ہوتا ہے اور اخوت قائم ہوتی ہے۔ نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔